والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کہ اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو ہر قسم کے شرک سے، خواہ وہ شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، ہر قسم کے شرک سے اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے اعمال کو پاک رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، بنیادی طور پر شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ شرک جلی کے بارے میں ہم سمجھیں گے، شرک جلی کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، شرک یہ ضد ہے توحید کی، جیسے اندھیرا یہ ضد ہے کس کی؟ روشنی کی، کہ جب روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، اور جہاں اندھیرا ہوگا وہاں روشنی نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ شرک ضد ہے توحید کی، کہ جس دل میں توحید ہوگی اس دل میں شرک نہیں ہوگا، اور جس دل میں شرک ہوگا اس دل میں توحید نہیں ہوگی۔ اور میرے عزیزوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا ہے، سب سے زیادہ بیان اللہ پاک نے قرآن مجید میں جس چیز کو کیا ہے وہ توحید ہے۔ وہ کیا ہے؟ توحید۔ یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ، کہ اللہ بار بار اپنے بندے کو توحید کا درس دے رہا ہے کہ میرے بندے میری وحدانیت کو قبول کر، میری توحید پر ایمان لا، شرک سے اپنے آپ کو بچا۔ کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ اگر بندے کے عقیدے میں توحید نہیں ہے، عقیدے میں شرک ہے، تو بے شک وہ لاکھوں صدقات و زکوٰۃ دینے والا ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادات کرنے والا ہو، نماز کی وجہ سے اس کی پیشانی پر محراب بن جائے، ہر وقت تسبیحات کرنے والا، سب کچھ کرنے والا ہو، لیکن اگر عقیدے میں شرک ہے تو وہ رحیم و کریم رب بڑے بڑے گناہ گاروں کو، شرابیوں کو، زناکاروں کو، فاسق و فاجروں کو اگر چاہے تو معاف کر دے، لیکن مشرک کو اللہ پاک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کا واضح اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جس کے جتنے بھی گناہ ہوں، بڑے بڑے گناہ ہوں، اللہ پاک جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ شرک اتنی بری چیز ہے۔ سورۃ الانعام 7واں سپارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں 17 انبیاء کا نام لیا۔ 17 انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت خضر۔ 17 انبیاء کا نام لے کر تذکرہ کر کر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، کہ اگر یہ میرے انبیاء بھی شرک کرتے تو شرک کی وجہ سے ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا۔ وہ انبیاء تو چھوڑیں، امام الانبیاء کو مخاطب کر کر اللہ پاک نے فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پر امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو معمولی گناہ نہیں ہو سکتا، شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، ان شرک لظلم عظیم، تو ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ خاص طور پر تو شرک والا گناہ تو انبیاء سے ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ پاک ان کو مخاطب کر کر کیوں فرما رہے ہیں؟ میرے عزیزو، انبیاء کو مخاطب کر کر یہ بات ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ مجھے اپنے محبوب ترین بندوں سے بھی پسند نہیں ہے، تو تم کس کھیت کی مولی ہو کہ اگر تمہارے دامن میں شرک آ گیا، عقیدے میں شرک آ گیا، تو تمہارے ساری کی ساری زندگی کیا ہو جائے گی؟ ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں، جیسے عرض کیا کہ شرک یہ ضد ہے کس کی؟ توحید کی۔ توحید انسان کو سمجھ میں آ جائے، شرک بھی آ جاتا ہے، اور انسان کو شرک سے بچنے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ تو اس بات کو آسانی سے سمجھانے کے لیے علماء نے فرمایا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک توحید ربوبیت،
ایک توحید الوہیت اور ایک توحید فی الصفات. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3. توحید ربوبیت، اللہ پاک کے وجود کا اقرار کرنا کہ اللہ پاک کی ذات ہے. ساری کائنات کا خالق اور مالک ذات کس کی ہے؟ اللہ کے. ساری کائنات کو بنانے والی اور سجانے اور سنوارنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ ہے توحید ربوبیت. اور دوسری قسم ہے توحید الوہیت. توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ کہ عبادت اور عبادت کی تمام قسمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر و نیاز، سب کے سب کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے. صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کہ دعائیں ہوں تو کس سے؟ اللہ سے. التجائیں ہوں تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. دامن پھیلایا جائے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. یہ توحید تھی جو مشرکین مکہ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے. کیا فرماتے تھے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ. ان کو دیکھو بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کیا کہ سارے معبودوں کا کچھ نہیں ہے. معبود حقیقی صرف کون؟ اللہ جو ایک ہے. ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ سارے معبود کچھ نہیں، سب کچھ کون؟ صرف اللہ. کہتے ہیں یہ بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب چیز ہے. یہ شرک جو ہے نا، شرک ایسی منحوس چیز ہے کہ عقل پر انسان کے ایسے پردہ ڈالتی ہے کہ انسان کو پھر کوئی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب ہندوؤں کو دیکھیں، 33 کروڑ سے زیادہ ان کے موجودہ دور میں خدا ہے. 33 کروڑ. گنگا جمنا کا پانی یہ خدا ہے. تھوڑی دیر بعد ضرورت ہوتی ہے اسی خدا سے استنجا بھی کر رہے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ آگ خدا ہے. خدا کو تھوڑا سا چھو لو تو خدا کیا کرتا ہے؟ جلا کر راکھ کر دیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر گندی چیز کو انہوں نے کیا کر رکھا ہے؟ خدا بنا رکھا ہے. اور پھر ہمارے میں بھی ہیں، ہم میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کپڑے کاٹے، اتارے نہیں، کپڑے کاٹے، لباس کو کاٹا، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے جنازہ اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے دفن کر پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی عبادت کرتے ہیں. شرک عقل پر ایسا پردہ ڈالتا ہے. شرک کیا کرتا ہے؟ عقل پر ایسا پردہ. ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہے. ایک صحابی نے ایمان لانے کے بعد اپنا واقعہ سناتے ہیں حالت کفر اور شرک کا، کہ میں سفر پر جا رہا تھا. تو سفر پر جا رہا بھی چھوٹا موٹا خدا بھی تو ساتھ ہونا چاہیے نا، کہ سفر میں بھی کوئی مشکل کشائی حاجت روائی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. اب گھر میں ڈھونڈا تو گھر میں کوئی چھوٹے سائز کا خدا نہیں تھا جس کو سفر میں اٹھانا کیا ہو؟ آسان ہو. پھر وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. بیوی نے کہا میں بناتی ہوں. اس نے آٹا گوندا اور آٹے کا ایک بت بنا کر دے دیا کہ یہ لے برکت کے لیے خدا اپنے ساتھ رکھ لے. وہ کہتے کہ میں نے رکھ لے ساتھ. اب اللہ پاک کی شان کہ سفر لمبا ہو گیا، کھانے پینے کا سارا سامان کیا ہو گیا؟ ختم. اب وہ خدا کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ آٹے کا. اب وہ صحابی کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد، کہتے کہ اب میں للچائی ہوئی نظروں سے اپنے خدا کو دیکھ رہا تھا کہ اب تو ہی رہ گیا ہے جو میرا پیٹ بھرے گا، اب تو ہی رہ گیا جو میرا پیٹ بھرے. وہ کہا پھر آخر یہی ہوا کہ جب بھوک کی شدت نے تنگ کیا تو اسی کو پھر پانی ڈال کر گوندا اور اسی کو کیا کیا؟ پکا کر میں نے کھا لیا. یہ شرک ایسی بری چیز ہے کہ عقل پر ایسا پردہ ڈالتا ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں رہتا. اور اللہ پاک نے اسی توحید پر سب سے زیادہ زور دیا، توحید الوہیت. ہر مسلمان چاہے وہ جتنا مرضی بڑے سے بڑا نیکوکار ہو، جتنا مرضی گناہ گار اور خطا کار ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ہر مسلمان کو اللہ نے پابند بنایا کہ جب بھی تو نماز پڑھے گا، ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ ضرور کہے گا، اس بات کا اقرار ضرور کرے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ عبادت اور بندگی صرف اور صرف کس کی؟ تیری. اور مدد بھی صرف اور صرف کس سے مانگنی ہے؟ تجھی سے مانگنی ہے. آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں. اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، وہ عظیم بے مثل اور بے مثال بندہ جو انسانیت کے سر کا تاج ہے،
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نبوت کا حرف آخر بنایا، جن کو اللہ پاک نے امام الانبیاء بنایا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا لقب دیا، ساری کائنات کی عظمتیں ان کی عظمتوں کے سامنے آ کر کیا ہو جاتی ہیں؟ ہیچ اور پست ہو جاتی ہیں۔ جن کے بدن مبارک سے لگنے والی مٹی روز اطہر میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش معلی سے بھی افضل ہے۔ جب انسان اس ہستی کی اتنی عظمتیں، اتنی شانیں دیکھتا ہے تو انسان کی عقل دھوکہ کھاتی ہے۔ انسان کہتا ہے کچھ مانگنا ہے، دامن پھیلانا ہے تو اسی سے مانگ لو، اسی ذات سے، اسی ہستی سے مانگ لو۔ لیکن جب انسان ان کی زندگی پر نظر ڈالتا ہے تو وہ بھی ہاتھ باندھے عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہی اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک اور منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دکھاتا ہوں۔ رات کا آخری پہر، مسجد نبوی کا ایک کونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجز و نیاز کی صورت بنے ہوئے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمتک فی قبضتک ناصیتی۔ اے اللہ میں تیرا ایک بندہ، میں تیرے ایک بندے کا بیٹا، میں تیرے ایک بندی کا بیٹا، یا اللہ میرا سارا کا سارا وجود تیرے قبضے قدرت میں ہے، ماضٍ فی حکمک، اے اللہ میرے اوپر چلنے والا ہر حکم صرف و صرف تیرا ہے۔ اللہم انی اسألک، یا اللہ میں دست سوال تیرے سامنے پھیلاتا ہوں۔ جب انسان، ایک باشعور انسان اس چیز کو دیکھتا ہے نا تو اس کا ضمیر جھنجھوڑ کر کہتا ہے کچھ مانگنا ہے تو اسی سے مانگ جس سے لاکھوں انبیاء نے مانگا اور امام الانبیاء نے مانگا۔ کچھ مانگنا ہے تو اسی ہستی سے مانگ جس سے لاکھوں صحابہ نے، لاکھوں اولیاء اللہ نے مانگا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو سب سے زیادہ زور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس توحید پر دیا ہے کہ عبادت کی تمام قسمیں کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اتحیات تو آپ سب پڑھتے ہیں نا، اتحیات میں اللہ کے حضور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے تھے نا تو تحفہ دیا تھا، گفٹ دیتے نا، جب اپنے محبوب کے پاس جاتے تو گفٹ دیتے۔ اللہ اکبر، کیا تحفہ دیا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یا اللہ میرے بدن سے، یا اللہ میری زبان سے، یا اللہ میرے مال سے ادا ہونے والی ہر عبادت للہ، یا اللہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ تو ہے فی الالوہیہ کہ معبود برحق، سچا معبود صرف اور صرف کون؟ اللہ، صرف اور صرف اللہ۔ تو عبادت کی دوسری قسم ہوگی کون سی؟ توحید الوہیہ۔ اور پھر توحید کی تیسری قسم توحید فی الصفات، توحید فی الصفات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ کے ذات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلا اور تنہا ہے، اللہ کی صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ خالق ہے تو صرف و صرف اللہ، رازق ہے تو صرف و صرف اللہ، حاضر ناظر ہے، عالم الغیب ہے، مشکل کشا ہے، مختار کل ہے، سب کچھ جاننے والا، سب کچھ کرنے والی ذات صرف و صرف کس کی؟ اللہ کی۔ تو یہ توحید کی تین قسمیں ہو گئی، توحید کی تین قسمیں ہو گئی کہ کائنات بنانے والی ذات بھی صرف کس کی؟ اللہ کی۔ کائنات کا سارا نظام چلانے والی ذات بھی صرف کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ خالق ہے، جب خالق ہے ہمارا سارا نظام اللہ چلا رہا ہے تو تمام کی تمام عبادات بھی کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ جب اللہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لاکھوں انبیاء نے دامن اس کے سامنے پھیلائے، لاکھوں صحابہ نے اپنی جبینیں صرف اسی کے سامنے جھکائے۔ تو ہمیں بھی اگر کچھ مانگنا ہو، ہمیں بھی عبادت کرنی ہو تو صرف کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی۔ اللہ فرما رہا ہے والذین هم بربهم لا یشرکون، جو میرے محبوب بندے ہیں وہ اپنے دامن کو ہر طرح کے شرک سے پاک رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ایمان والی اور عقیدہ توحید والی اللہ پاک زندگی اور موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔